جب ہم آٹھویں امام کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کریں گے، دعاؤں کو پیش کریں گے، تو جہاں اور بہت ساری دعائیں ہوں گی، وہاں ایک بڑی اہم دعا ہماری ہوگی کہ پالنے والے ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے مال میں اضافہ فرما، پروردگار ہماری روزی میں اضافہ فرما۔ اب آٹھویں امام کا فرمان سنیں۔ ہمارے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کیا چیزیں؟ اگر مال میں اضافہ چاہتے ہو، آٹھویں امام گائیڈ کر رہے ہیں۔ میں خدا نخواستہ نماز کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، بعض اوقات بولنا پڑتا ہے، یعنی مال میں اضافے کے لیے نماز پڑھنا امام والی بات نہیں کر رہے کہ تم نمازیں پڑھو گے تو خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تم روزے رکھو گے تو خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ نہیں 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 نہیں، امام فرماتے صلہ رحم اور پڑوسی۔ صلہ رحم کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اب دنیا کے کسی شہر میں رہ رہے ہیں، کسی ملک میں رہ رہے ہیں، نمبر ایک اپنے پڑوسی، والدین، نمبر ایک اپنے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، والدین، بھائی بہن، والدین کے بھائی بہن، اپنے بھائی بہن، اپنے بھائی بہنوں کے بچے، والدین کے بھائی بہنوں کے بچے، یعنی کزنز، جو تمہارا سرکل ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ پروردگار تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ذہن بتاؤں کہ اس کا تعلق صرف اس ایک چیز سے نہیں ہے۔ کلی طور پر آٹھویں امام سرکار کو دیکھیں، پیغمبر کی روایتوں کو دیکھیں، ائمہ طاہرین کی روایات کو دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر مال میں اضافہ کرنا ہے، اس کا جو سب سے بہترین نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔ بلکہ دو چیزیں ہیں، اس روایت سے ہٹ کر اگر بات کروں، دو چیزیں اہل بیت نے بتائی پیغمبر سے لے کر آخر تک، کہ صدقہ اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک۔ یہاں پر آٹھویں امام سرکار ایک اور چیز کا اضافہ فرما رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، آپ کا پڑوسی، اچھا جب رشتہ دار کی بات آتی ہے تو خود بخود دین کی، اسلام کی بات بھی آ جاتی ہے کہ بھئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا۔ پڑوسی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، آپ کا ہم مذہب، آپ کا ہم فکر تو ہونا بہت دور کی بات ہے۔ ممکن ہے جناب علی کہ وہ مسلمان ہی نہ ہو سرے سے۔ امام نے نہیں کہا کہ جناب علی جو ہے وہ اگر مسلمان ہوگا تو جو ہے تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، اور اگر مسلمان نہیں تو اچھا سلوک نہیں کرنا۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ فرض کر لیں، مطلق ہے مولا کی عبارت، مولا کا جملہ مطلق ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو۔ اچھے برے وقت آتے ہیں، اچھے برے مشکل حالات آتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی جناب علی مثلا جو ہے وہ فرض کریں پڑوسی ہیں، ان کے پاس بچے مثال کے طور پر پردیس میں گئے ہوئے ہیں، پڑھائی کے لیے گئے ہوئے ہیں، تم کچھ کر سکتے ہو، ہیلپ کر سکتے ہو، ان کی گروسری لا سکتے ہو، ان کی تم میڈیسن کا انتظام کر سکتے ہو، ان کے لیے جناب علی تم جو ہے کوئی بھی سہولت فراہم کر سکتے ہو۔ خیال رکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔